یہ سن رہا تھا ان کی سرگوشیاں، لیکن کچھ کہا نہیں، اور تھوڑی دیر کے بعد اپنی چیک بک نکالی اور انجمن کے سامنے پیش کر کے کہا جتنی رقم تمہیں چاہیے اس چیک کے اوپر لکھ دو، میں دستخط کر دوں گا۔ جملہ لینا بڑا خوبصورت جملہ ہے، آج کی مجلس کا ہدیہ کر رہا ہوں۔ چیک پہ انہوں نے رقم لکھی اور چیک جو ہے وہ اس تاجر کے سامنے کیا، چیک اس طرف کر کے، منہ اس طرف کر کے، دستخط کر کے کہا اس چیک بک سے اپنا چیک نکال لو۔ انہوں نے کہا آغا آپ نے دیکھا نہیں، ہم نے اتفاق سے بہت بڑی رقم لکھ دی ہے۔ وہ تاجر کہتا ہے جتنی بھی لکھ دی ہے مجھے اس سے غرض نہیں، میرا اور حسین کا معاملہ ہی الگ ہے۔ میرا اور حسین کا معاملہ، یہ جملہ ذہن میں رکھنا، میرا اور حسین کا معاملہ الگ ہے۔ تحریر وہ چیک لے گئے، کیش کروایا، حسینیہ بنایا، امام بارگاہ بہت بڑا بن گیا، تعمیر ہو گیا۔ کچھ عرصے کے بعد اس تاجر کی وفات ہو گئی۔ اسی رات، جس رات یہ فوت ہوا تھا، عراق کے جو سب سے بڑے مجتہد تھے ان کے خواب میں یہ شخص آیا، یہ تاجر۔ اس نے پوچھا کہ اے بندہ مومن سنا، رات کیسی گزری؟ تیرا کیا حال ہوا؟ تیرا حساب کتاب کا کیا بنا؟ کہتا ہے کہ جب پہلی رات مجھے قبر میں اتارا گیا، منکر نکیرین میرا نام اعمال لے کر حاضر ہوئے۔ اس سے پہلے کہ وہ مجھ سے سوال جواب شروع کرتے، مجھ سے حساب کتاب پوچھتے، بچپن کہاں گزارا، جوانی میں کیا کرتا رہا، بڑھاپے میں کیا کرتا رہا، اتنا مال و دولت جو تھا سارا حساب مانگتے۔ اس سے پہلے کہ مانگتے میری قبر میں ایک نوری منبر لگایا گیا، میری قبر میں ایک نوری منبر لگایا گیا، اور منبر پر ایک نورانی شخصیت تشریف لائے اور کہا اس کا نامہ اعمال والا جو کھاتا ہے بہی کھاتا وہ مجھے دے دیا جائے۔ کھاتا بہی نامہ لے کے اس نورانی شخصیت نے چہرہ اس طرف کیا اور اس پہ دستخط کر کے کہا میں اس کی شفاعت کر رہا ہوں، اس سے کوئی سوال نہ کرنا، میں نے سائن کر دیے، اس سے کوئی سوال نہ کرنا۔ منکر نکیرین نے عرض کی کہ اعمال نامہ دیکھ لیتے، ہو سکتا ہے کوئی گناہ کبیرہ ہوتا جس کی معافی نہیں مل سکتی۔ فرمایا نامہ اعمال دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ انہوں نے پوچھا وجہ کیا ہے؟ کہا میرا اور اس کا معاملہ ہی الگ ہے۔ میرا اور اس کا معاملہ ہی الگ ہے۔ لہذا سامعین محترم، اپنے آپ کو حسین کے ساتھ ملحق کر دیں، یہ دنیا میں بھی بچانے والے ہیں، آخرت میں بھی بچانے والے۔ 3 بندے آئے، 3، اور آگے کہا جی فرزند رسول ہمارے ساتھی امیر شام سے مل گئے ہیں۔ تو سمجھ آ رہی نا بات؟ اس نے بہت مال و متاع ان کو دیا ہے۔ مسکرا کے فرمایا میں اس سے دگنا دے دوں؟ ہاتھ جوڑے، نہیں فرزند رسول، ہمیں متاع دنیا نہیں چاہیے۔ کیا چاہیے؟ مولا آپ کا ساتھ چاہیے، دنیا میں بھی آخرت میں بھی۔ اچھا میرا ساتھ کیوں چاہتے ہو؟ عرض کرتے ہیں فرزند رسول اللہ اور رسول کی خوشنودی کے لیے چاہتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کی خوشنودی کے لیے۔ معصوم زمین کی طرف دیکھ رہے تھے اور مٹی پہ ایسے ہاتھ مر رہے تھے، گویا ایسے لگ رہا تھا جیسے قبر سے لے کر حشر تک ساری منازل کا معائنہ کر رہے ہوں۔ اور تھوڑی دیر ہاتھ پھیرنے کے بعد ان سے مخاطب ہوئے اور کہا اگر اللہ اور اس کے رسول کی خوشنودی کے لیے میں حسین کے ساتھ مل رہے ہو، میری پیروی پر، میری ولایت اور امامت پر قائم ہو رہے ہو، تو پھر یہ دیکھو جنت میں تم میرے ساتھ ایسے ہوگے جیسے ہاتھ کی 2 انگلیاں۔ جو بندہ خوشنودی خدا اور رسول کے لیے خود کو حسین کا بنا دے تو دنیا بھی بچ جائے گی، آخرت بھی بچ جائے گی۔ سید الشہداء کی ذات پر بلند صلوات پڑھیں۔ محمد حسین
کسی عام سی ذات کا نام نہیں ہے۔ وقت زیادہ ہوتا، میں شروع سے تمہید سارا کچھ باندھتا، وقت کم تھا اس لیے درمیان سے شروع کر دیا۔ میں عرض کر رہا ہوں کہ حسین کسی عام ذات شخصیت کا نام نہیں ہے، حسین اس ذات کا نام ہے جس کا نام بھی شفا ہے، جس کا مقام بھی شفا ہے، جس کی مٹی بھی شفا ہے۔ بہت سے زائر میرے سامنے بیٹھے ہیں، زیارات کے لیے گئے ہیں، برادر بھی زائر ہیں۔ پوری کائنات میں مکہ کی سرزمین سب سے افضل ہے، لیکن مکہ کی مٹی کھانا حرام ہے، کربلا کی مٹی کھانا ثواب ہے۔ ملک آپ کو سلام۔ حیدری جس کی مٹی بھی شفا ہے، اسے حسین کہتے ہیں۔ میں کہتا ہوں جس کے نام سے منسوب ہر چیز شفا ہو، گھوڑا ذوالجناح ہے نا، امام حسین کا گھوڑا ہے نا۔ کچھ بندے پریشان ہو گئے ہیں کہ یہ وہ گھوڑا تو نہیں ہے۔ بالکل بابا، یہ وہ والا گھوڑا نہیں ہے، لیکن میں آپ سے پوچھتا ہوں جو قربانی پہ آپ دمبے ذبح کرتے ہیں، بکرے، یہ وہ ابراہیم اور اسماعیل والے دمبے ذبح کرتے ہیں؟ آپ کہیں گے نہیں جی یہ ان کی شبیہ ہیں، ان کی مناسبت سے ہیں۔ تو اللہ قرآن میں کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تحلوا شعائر اللہ ولا الشہر الحرام ولا الہدی ولا القلائد، اے مومنو بے حرمتی نہ کرنا۔ کس کی؟ اللہ کے محترم مہینوں کی، ساری چھوڑ رہا ہوں۔ ان چیزوں کی بھی بے حرمتی نہیں کرنا جنہیں اللہ کے نام پہ چن لیا جائے، جن کے گلے میں پٹا ڈال لیا جائے، جن کو منتخب کر لیا جائے قربان کے لیے۔ تو میں کہوں گا اگر ابراہیم کے ساتھ منسوب دمبے کی بے حرمتی کرنا حرام ہے تو پھر حسین کے گھوڑے کی بے حرمتی کرنا توجہ ہے نا جی؟ یہ اسی گھوڑے کی شبیہ ہے، اور شبیہ اس لیے ہے احترام کے قابل کہ اس نے حسین سے وفا کی ہے۔ جب سارے انسان حیوان بن گئے تھے اس وقت یہ ذوالجناح انسان بن گیا تھا۔ لکھا ہے کہ سید الشہداء امام حسین کے مقام و مرتبے کے بارے میں صلوات پڑھ امام کی ذات پر۔ آغوش میں بیٹھے تھے رسول کی، کہتے ہیں جی بڑا فخر ہے، فلاں صاحب نے حضور کو اپنے کاندھوں پہ اٹھایا، فلاں کا بڑا مقام ہے، اس نے فلاں جنگ میں حضور کو پانی پلایا، فلاں صحابی کا بڑا مقام ہے، اس نے حضور کے ساتھ ایک رات گزاری، کسی نے ایک دن گزارا، کسی نے ایک لمحہ گزارا۔ ہم کہتے ہیں کہ سارے کے سارے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ اجمعین ہمارے سر کا تاج ہیں، بلکہ ان کے پاؤں کی مٹی ہماری آنکھوں کا سرما ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ان کی نسبت نبی سے ہے۔ جس کی بھی نسبت ہمارے نبی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہے وہ ہمارے لیے معتبر ہے۔ لیکن میں کہوں گا اے زمانے کے مورخو، ایک دن صحبت مصطفیٰ میں رہنے والا صحابی ہمارے لیے معتبر ہے تو جس نے رسول کے ہاتھوں کو چوس کے جوانی پائی ہو اس کا مقام و مرتبہ کتنا بلند ہوگا۔ جس کی تربیت ہی رسول کے جسم سے ہوئی ہو، جس کے بدن کا گوشت ہی رسول کے بدن سے بنا ہو، جس کے لیے رسول یہ فرمائے حسین منی وانا من الحسین، جس کے لیے یہ رسول یہ فرمائے کہ میں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک کتاب اللہ، ایک میری اہل بیت، ہے نا؟ صحابہ کا لفظ تو نہیں ہے نا کہیں پہ بھی، انی تارکم فیکم الثقلین کتاب اللہ و عطرتی۔ سنی شیعہ ہر کتاب میں یہ حدیث موجود ہے۔ رسول فرمایا کتاب چھوڑ رہا ہوں، عطرت چھوڑ رہا ہوں۔ صحابہ کیوں نہیں کہا؟ توجہ ہے نا؟ صحابہ کیوں نہیں کہا؟ وجہ ہے نا؟ بھائی صحابہ رسول جانتے تھے کہ جب تک میں نبی ہوں مجھے دیکھ کے مسلمان ہونے والے لوگ صحابی بنتے رہیں گے، اور جب میں اس دنیا سے پردہ کر جاؤں گا مجھے کوئی دیکھے گا نہیں، نیا صحابی کوئی بنے گا نہیں۔ جو بن گئے ہیں وہ 1.25 لاکھ ہیں، 1.5 لاکھ ہیں، جتنے بھی ہیں، کوئی 50 سال بعد مر جائے گا، کوئی 100 سال بعد مر جائے گا، کوئی 150 سال بعد مر جائے گا، زیادہ سے زیادہ کوئی 200 سال، اس کے بعد صحابیت ختم ہو جائے گی۔ لیکن قرآن کو رہنا ہے تا دم آخر، یعنی شریعت محمدی کو رہنا ہے قیامت تک۔ تو جب تک شریعت رہے گی، قرآن رہے گا، تو قرآن کے ساتھ
اسی ایسی چیز کو ہونا چاہیے جو صبح قیامت تک رہے. رسول جانتے تھے قیامت تک صحابہ نہیں رہیں گے، اس لیے رسول فرمایا قیامت تک اگر کوئی چیز باقی رہے گی یا وہ قرآن ہے یا میری اہل بیت ہے. یا قرآن ہے یا میری. اور حسین اس اہل بیت کا درخشندہ ستارہ ہے، ایسا ستارہ جو آغوش مصطفیٰ میں بیٹھ کر، توجہ ہے جی، لوگ بڑا اعتراض کرتے ہیں جی یہ علم کے سامنے دعا مانگتے ہیں، یہ حسین کی مجلس میں دعا مانگتے ہیں، یہ جو کربلا زائرین جا رہے ہیں یہ قبر میں پڑے ہوئے سے کیا مانگیں گے؟ جو خود نعوذ باللہ من ذالک اس دنیا سے چلا گیا، برادر جو خود اس دنیا کو چھوڑ کے چلا گیا، قبر کے اندر وہ کسی کو کیا دے سکتا ہے؟ توجہ ہے نا جی، قبر کے اندر بھی وہ کسی کو کیا دے سکتا ہے؟ ایسے ہی منہ اٹھا کے چلے جاتے ہیں، لاکھوں کروڑوں روپیہ خرچ کر دیتے ہیں. میں عرض کروں گا کہ تم نے مصطفیٰ کا کردار دیکھا ہی نہیں ہے، تم نے سیرت مصطفیٰ کو پڑھا ہی نہیں ہے. مصطفیٰ کی آغوش میں بیٹھے ہوئے تھے حسین، ظاہری سن مبارک تھا چھوٹا، حسین سے پیار کر رہے تھے مصطفیٰ. جو ایک راہب آیا، واقعہ آپ کا سنا ہوا ہے، میں نے بس اشارہ کرنا ہے، راہب آیا. راہب عیسائیوں کے عالم کو راہب کہتے ہیں، عام عیسائی بھی نہیں تھا، عیسائیوں کا بہت بڑا عالم تھا. اور آگے کہا یا رسول اللہ آپ آئینہ نبوت سے لوح محفوظ کا مطالعہ کر کے بتائیں میرے ذمے میرے حصے میں اولاد ہے؟ حضور نے لوح محفوظ کا مطالعہ کر کے فرمایا راہب تیرے مقدر میں اولاد. مایوس ہو کے آیا تھا کہ میں مسلمانوں کے نبی کے پاس جاؤں گا تو میری جو حاجت ہے شاید وہ پوری ہو جائے، میں بے اولاد ہوں تو مجھے اولاد مل جائے. جب مایوس چہرہ اس نے مصطفیٰ کے چہرے سے نیچے کیا تو آغوش میں بیٹھے تھے حسین. آپ نے لطف نہیں لیا، ادھر دیکھا مصطفیٰ تھے، چہرہ نیچے کیا حسین. حسین کی نگاہ پڑی نا راہب کے چہرے تھے. حسین اس کو کہتے ہیں جو کسی پرائے کے چہرے پہ بھی غمناک حیثیت کو، غمناک حالت کو برداشت نہ کر سکے. پوچھا پریشان ہو گئے؟ جی پریشان ہو. کس بات سے؟ اولاد نہیں ہے. تو فرمایا پریشان ہونے کی کیا بات ہے؟ نانا میں ہاتھ اٹھاتا ہوں آپ آمین کہیں. حسین فرمایا راہب جا تجھے ایک بیٹا عطا ہوا، 2 ہوئے 3 7 تک ہے نا. میں کہوں گا مصطفیٰ کے ہوتے ہوئے بھی یہ تعارف حسین تھا کہ نبی بار بار جھک کے حسین کو چوم بھی رہے تھے اور پوچھ بھی رہے تھے کہ اے حسین کیا واقعی ایک بیٹے کے لیے کہہ دیا، 2 کے لیے کہہ دیا، 3 کے لیے کہہ دیا، 7 کے لیے کہہ دیا؟ میں کہوں گا اگر راہب نہ کہتا کہ مولا بس کر تو راہب کی نسل پوری دنیا سے آج بھی زیادہ ہوتی. حسین عطا کر رہے تھے کس کی بارگاہ سے؟ اللہ کی بارگاہ سے. حق ولایت استعمال کر رہے تھے، ولی ہے نا. اور نبی کے ہوتے ہوئے بھی جو اولاد دے رہے تھے قیامت تک کے جاہلوں کو یہ پیغام دے رہے تھے میں نبی ہوں لیکن وسیلہ حسین کا ہی کام آئے گا، واسطہ حسین کا ہی کام آئے گا. 2 سال کا سال مبارک تھا، عید کا موقع تھا. ملک صاحب حضور ختمی مرتبت نے شہزادے کو کاندھوں پہ بٹھایا ہوا تھا. جو لوگ رشک کر رہے تھے، کسی نے کہا کہ سواری کتنی پیاری ہے نا. حضور فرمایا تجھے سواری نظر آ گئی، سوار نظر نہیں آیا. حضور فرمایا کل میرے گھر آنا، کل میرا یہ بیٹا گھوڑے پر سوار ہوگا، میری ڈیوٹی تمام ہو گئی. کل میرے گھر آنا، کل میرا یہی بیٹا گھوڑے پر سوار ہوگا. تمام صحابہ حضور کے گھر آئے، گھوڑا آ گیا، مولا متقیان امیر المومنین آ گئے، سید الشہداء امام حسین آ گئے، اور جو سب سے بزرگ صحابی تھے وہ آگے بڑھے اور انہوں نے دست بستہ عرض کی یا رسول اللہ میں حسین کو گھوڑے پہ سوار کراؤں؟ نبی فرمایا نہیں. دوسرے صحابی آگے بڑھے، تیسرے، سب نے باری باری کہا یا رسول اللہ ہم حسین کو گھوڑے پر سوار کرائیں گے. نبی فرمایا نہیں، حسین
को घोड़े पे कोई सवार नहीं कहेगा। किसी ने दरमियान में से पूछा, या रसूल अल्लाह फिर आप हुसैन को घोड़े पे सवार कराएंगे? फरमाया, नहीं, आज मेरा हुसैन खुद घोड़े पे सवार होगा। हुसैन घोड़े के करीब आए, कान में कुछ कहा, घोड़ा अपने घुटनों के बल झुका, पेट की करवट पे लेटा और हुसैन घोड़े पर सवार हो गए। घोड़ा उठा तो तमाम सहाबा ने मुबारकबादियां देना शुरू की। आज हुसैन पहली मर्तबा घोड़े पे सवार हुए। सहाबा खुश होके मुबारक दे रहे थे, नबी रहमत ज़ारो कतार रो रहे थे। साहबा ने पूछा, या रसूल अल्लाह कोई गुस्ताखी हो गई, कोई बेअदबी हो गई? फरमाया, नहीं, बेअदबी नहीं हुई, गुस्ताखी नहीं हुई। ऐ मेरे प्यारे सहाबा, तुमने फकत हुसैन को घोड़े पे चढ़ता देखा है, मैंने नजरे नबुव्वत से हुसैन को घोड़े से उतरता देखा है। अज़ादारो, जब यही इतला मिली ना बीबी को, तो कहा, मफिजा जल्दी से नाना से कहिए कि हुसैन को मेरे घर में ले आए। अज़ादारो, घोड़ा बीबी ज़हरा के घर में आया, जुलजना जिसकी आज बरामदगी है। मैंने ऐसे एक जुमला कहना है, जब सहने फातिमा में आया तो बेबी ने एक मर्तबा कहा, हुसैन मेरे लाल, अगर माँ कहे कि मुझे घोड़े पे सवार हो के दिखा तो दिखा देगा? कहा, हाँ अम्मा, आप हुक्म करें। फरमाया, बिस्मिल्लाह, मेरा लाल घोड़े से नीचे आ जा। हुसैन माँ के हाथों पे आए, माँ ने दोबारा फर्श पे बिठाया। अब फिर घोड़े के करीब आए, घोड़े से कोई बात की, घोड़ा फिर बैठ के लेट गया। हुसैन सवार हुए, घोड़ा जब उठा ना तो लजाम में हाथ डाल के ज़हरा ज़ुलजना को अपने हुजरे में ले गई, ततहीर वाली चादर में जौ डाल के कहा, ए ज़ुलजना, ये वो चादर है जिसे आदम से ईसा तक कभी किसी नबी ने भी नहीं देखा। मैं इस ततहीर वाली चादर में तुझे जौ खिला रही हूं। ए ज़ुलजना, याद रखना, कभी ऐसा वक्त आए जो मेरा हुसैन तेरी ज़ीन पे सवार न हो सके, ऐसे ही लेट के मेरे हुसैन को सवार करना। अज़ादारो, आ गया आशूर का दिन और ना संभल सका हुसैन ज़ीने ज़ुलजना से। फर्श करबला की जो ज़ीनत बना, दौड़ता हुआ वापस आया, हुसैन का चक्कर काटना शुरू किया और रो रो के पूछता है, मौला मेरी गलती से गिरे या अपनी मर्जी से उतरे? एक मर्तबा हुसैन ने कहा, ज़ुलजना, मैं अपनी मर्जी से नहीं, तेरी गलती से नहीं, नाने की उम्मत के जुल्म से उतरा हूं। घोड़ा बार बार करीब आता, अपनी लजाम को इमाम हुसैन के हाथों पर रखता और कहता, मौला मेरी पुश्त पे आ जा, मैं तुझे बहन के पास ले जाऊं। मौला एक मर्तबा लजाम को पकड़ ले, मैं तुझे नजफ ले जाऊं। मौला एक मर्तबा मेरी पुश्त पे आ जा, मैं तुझे अम्मा के पास मदीने ले जाऊं। मौला कहते, नहीं घोड़ा तू चला जा। जब कहा ना तू चला जा, तू प्यासा है, तू भूखा है, तू चला जा, मेरी मंजिल यही है। अज़ादारो, रो के कहता है, तेरी मां ज़हरा से वादा किया था, जब तक जीऊंगा हुसैन के साथ दूंगा, अगर मैं चला गया तो तेरी मां मेरी शिकायत करेगी। वसयअलमुल लज़ीना ज़लमू अला लानतुल्लाह। जज़ाकल्लाह। ले जी ब्रदर।